السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے یا رسول اللہ، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کے قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کے قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ آئیے ہم سب مل کر اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق عرض و معروف سے قبل حضور پرنور شافع یوم النشور سرور عالم نور مجسم شفیع امم کریم اکرم دائم الکرم نبی محترم عرش کی شوکت فرش کی زینت بے سہاروں کے سہارے اللہ کے پیارے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ماہ فاخر ربیع الاخر کی پہلی شب ہے، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے آقا ولی نعمت حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوثیت کبریٰ کا مقام جن کو حاصل ہے، جن کا لقب سید الاولیاء، جن کی یہ شان ہے کہ فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جو فرماتے ہیں کہ میرا سایہ میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ۔ اسی ذات گرامی کی طرف ہم اہل سنت و جماعت جو اولیاء کرام سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی پاکیزہ سیرت سے استفادہ کرتے ہیں، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس مہینے کو منسوب کرتے ہیں اور حضور غوث اعظم کی منقبتیں پڑھتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں اس طرح کی مجالس سجا کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سالوں سے 11 روزہ 11 شبانہ 12 شبانہ مجالس ہوتی ہیں۔ آج پہلی شب ہے اور میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں اولیاء جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔
جس کی تفسیر دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے ولیوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور پوچھنے پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اولیاء اللہ مانتے ہی نہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے لیے اولیاء اللہ وہ ہیں جنہوں نے بخاری لکھی، جنہوں نے مسلم لکھی، جنہوں نے ابن ماجہ لکھی، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی، جنہوں نے ابو داؤد شریف لکھی، یہ ہیں ہمارے اولیاء اللہ۔ اس کے علاوہ وہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، یہ بہانہ ہے۔ اولیاء اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واضح نشانی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی شعار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ ہر اس کام سے گریز کرتے ہیں، ہر اس عمل سے وہ دور رہتے ہیں جس کی ممانعت آئی ہو۔ یہ ہے ان کی پہچان۔ اولیاء کرام علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی کے بھی حامل ہوتے ہیں، اور جو علماء ہیں جنہوں نے محنت مشقت کر کے علم حاصل کیا، قرآن کے حافظ ہوئے، حدیث پڑھا، تفسیر کا علم حاصل کیا، شریعت کے مسائل جانے، یہ علماء کرام ہیں جو ظاہری علم رکھتے ہیں۔ اور اولیاء کرام ظاہری علم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم پر بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ کوئی ولی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو علم ظاہری نہ ہو، جاہل ہو اور ولایت حاصل ہو گئی ہو، ایسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب جس ذات کو اپنی ولایت عطا فرماتا ہے تو پہلے علم سے نوازتا ہے، پھر ولایت عطا فرماتا ہے، اگرچہ اس سے وہ علم ظاہر ہو یا نہ ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے جو کوئی حدیث کی کتاب لکھ دیا ہو، یا کوئی فقہ کی کتاب لکھ دیا ہو، یا مسائل شریعہ کا ذخیرہ یا تفسیر قرآن لکھ دیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اولیاء کرام جو ہے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ علماء کرام قرآن پڑھتے ہیں، حدیثوں کا درس دیتے ہیں، شریعت کے مسائل بتاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، اچھائیوں کی طرف ابھارتے ہیں۔ مگر اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ وہ علم ظاہری کا درس دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اور اپنی روحانی نگاہ ولایت سے اور اپنی کرامتوں کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ علماء جو ہیں وہ علم پر عمل نہیں کرتے، علم پر عمل کرتے ہیں، وہ اپنے عمل سے بھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مگر اولیاء کرام کا یہ خاص وصف ہے کہ ان سے کرامتیں ظہور ہوئی ہیں، کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، ان سے کرامتوں کا ظہور ہونا یہ حق ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ اور اولیاء کرام اپنے انوکھے اور نمایاں انداز سے، ایسے انداز سے کہ جسے عام آدمی نہیں کر سکتا، ایسے اپنے انوکھے انداز میں وہ دین کو سمجھاتے ہیں، دین کی باتوں پر عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں ہے اطعم الطعام وافش السلام، کھانا کھلاؤ اور سلام پھیلاؤ۔ تو ہم جو ہے وہ موقع بموقع لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی غربا کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی عام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں،
اور سلام کرتے ہیں. اس طرح سے بھائی چارہ اور اسلامی فریضہ ادا کرتے ہیں. مگر اولیاء کرام کی کیا شان ہے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنے خواہش اور اشتہا کو مارتے ہوئے، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے مزیدار اور لذت والی غذائیں اپنے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنے اوپر وہ ناروا رکھی تھی. وہ مزیدار اور لذیذ غذاؤں سے پرہیز کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سال تک کے کبھی گوشت نہیں کھایا. 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے غذا بنائی ہے، تو اسے کھانا چاہیے. میرے ذہن میں یہ بات آئی اور میں نے گوشت کا ایک ٹکڑا خریدا اور اسے بھونا. اسے بھون کر روٹی پر رکھا ہی تھا، بس نوالا بنانے والا تھا کہ اتنے میں میری نظر ایک بچے پر پڑی. میں نے دیکھا کہ وہ بچہ بہت مرجھایا ہوا جس کا چہرہ ہے. میں اس بچے کے قریب گیا اور اس کا نام پوچھا، اس کے والد کا نام پوچھا، اس کا حال چال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد نہیں ہے. تو میں نے وہ گوشت کا ٹکڑا جو 7 سال کے بعد میسر آیا تھا، 7 سال کے بعد میں نے اسے خریدا تھا تاکہ اسے کھا لوں، اس کو دے دیا. انہوں خود فرماتے ہیں کہ میں نے اسے دے دیا. اور پھر آپ وہ آیت مبارکہ اپنی زبان پر لاتے ہیں اور تلاوت کرنے لگتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو. اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد دم آخر تک آپ نے کبھی گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا. حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی مہمان نوازی بہت مشہور ہے. حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو یہ کہلا بھیجا کہ حضور والا آپ کے لیے میں نے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ چند لوگوں کو لے کر آئیں. اپنے ہم پلہ، ہو سکتا ہے ان کی مراد یہاں پر یہ ہو کہ جو معزز اور بڑے اور شرفا اور سردار مانے جاتے ہوں ان کو لائیں. یہ کہلا بھیجا تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور جو وہاں پر غریب لوگ تھے، مسکین تھے، انہیں بلا لیا اپنے گھر پر. جب ان کے گھر پر وہ جماعت پہنچی مسکینوں کی تو آس پڑوس کی عورتیں بھی ان سے کہنے لگی حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ سے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی دعوت ہے، شرفا آنے والے ہیں، یہ تو غریبوں اور یتیموں، غریبوں اور مسکینوں سے آپ کا گھر بھرا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. تو اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تجھے اس حق کی قسم جو تجھ پر میرا ہے کہ یہ جو کھانا ہے یہ بچانا نہیں، یہ پورا کھلا دینا، اور جو خوشبو ہے وہ تقسیم کر دینا. تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر وہ کھانا تمام مسکین اور غریب جو تھے ان کو کھلا دیا گیا. اس کے بعد انہیں ایک ایک جوڑا کپڑا تقسیم کیا گیا اور جو خوشبو تیار کی گئی تھی انہی میں تقسیم کر دی گئی. اور کھانا کھلانے کی جہاں فضیلت آئی ہے وہاں غریبوں کو کھانا کھلانے کی خاص فضیلت ہے.
تو جب بھی دعوت کی جائے، ولیمے کی ہو یا کسی اور تقریب کی اور کسی خوشی کے موقع پر، جہاں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں اور رئیسوں کو بلائیں، وہاں پر جو ہے چند غریبوں کو بھی بلا لیں، انہیں بھی دعوت دے دیں، دعوت طعام ان کے لیے بھی ہو۔ تو اولیاء کرام ہیں کہ جو اپنے انوکھے انداز میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور وہ کچھ کر دکھاتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ قرض لینا اور قرض کسی کو دینا یہ جائز ہے، مگر صحیح طور پر قرض اگر لیا جائے تو صحیح ہے۔ جیسے کہ قرض لیا جائے تو اس کی ایک معین مدت طے کر لی جائے، ایک وقت طے کر لیا جائے، ایک زمانہ طے کر لیا جائے اور اسی زمانے پر واپس کر لیا جائے۔ اور قرض دار جو ہے اس کو بھی حکم ہے کہ وہ قرض لے تو اچھی طرح سے واپس کرے۔ یہ اچھی طرح سے واپس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے سے یہ طے کر لے کہ بھائی میں 5% یا 10% ایکسٹرا دوں گا، نہیں، یہ تو ہو جائے گا سود۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قرض لینے والا دینے والا یہ نہیں جانتے تھے کہ قرض جب ادا کرے گا تو کیسے ادا کرے گا، وقت سے پہلے دے گا یا وقت پر دے گا، کیا صورت ہوگی، خود آ کر دے گا، یہ کچھ معلوم نہیں تھا۔ لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو وہ دینے والا قرض دار اپنی طرف سے خوش دلی سے اگر کچھ زیادہ دے دے تو یہ سود نہیں ہے۔ تو حکم ہے کہ قرض اگر لے تو ضرورت پر لے اور اسے جو وقت مقررہ پر جو واپس بھی کر دے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ایک اپنے دوسرے دوست سے دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض لیتا ہے اور وقت مقرر ہو جاتا ہے کہ فلاں وقت فلاں مدت تک کے اپنے پاس رکھوں گا اور فلاں دن جو ہے ادا کر دوں گا۔ قرض لینے والا لے گیا، یہ بات آئی گئی، مکمل ہو گئی۔ جب قرض دینے کی باری آئی، جب قرض دینے کی تاریخ آئی، پیسے لوٹانے کی تاریخ آئی، تو وہ شخص جو دور دراز کا سفر طے کر کے اپنے دوست کے پاس آیا تھا، بیچ میں دریا حائل تھی، تو وہ دریا کے پاس آیا تاکہ کشتی میں سوار ہو کر اپنے دوست کے پاس آیا اور رقم لوٹا دے، مگر دیکھتا ہے دور دراز تک کہ کوئی کشتی نظر اسے نہیں آتی۔ بڑا پریشان ہوا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور اسے ایسا لگا کہ مدت نکل جانے والی ہے، تو اس نے یہ کیا کہ ایک لکڑے کو لیا، آپ سمجھ لیں کہ جیسے درخت کا تنا ہو یا کوئی چھوٹا لکڑا، اس لکڑے کو لے کر اس کو کھوکھلا کیا اندر سے، اور اس کے اندر وہ 1000 دینار رکھے اور اس کا منہ اوپر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے رب، تو خوب جانتا ہے کہ میں وقت مقررہ پر رقم لوٹانے کی غرض سے یہاں پر آیا تھا، مگر کوئی کشتی نہیں ملی، کوئی سواری کا انتظام نہیں ہو سکا، لہٰذا میں یہ تیرے حوالے کرتا ہوں، تو پہنچا دے۔ اور اس وقت بڑا پریشان بھی اس لیے ہوا تھا کہ جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا قرض خواہ سے، تو قرض خواہ نے اس سے کہا تھا، اس کے دوست نے جو اس سے دیا تھا رقم، اس نے پوچھا اس سے کہ گواہ کون ہے، 2 گواہ تو لاؤ۔ تو اس نے کہا تھا کہ گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل لاؤ، کوئی ذمہ دار لاؤ، تاکہ اگر نہ دے تو وہ ذمہ داری لیتا ہے تو وہ دے دے۔ تو اس کے جواب میں بھی اس نے کہا تھا کہ یہ بھی اللہ ہی کافی ہے،
اس کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ تو جب دینے کا وقت آیا اور کوئی سواری نہیں ملی، کشتی کا انتظام نہیں ہوا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے تجھ کو ہی گواہ بنایا تھا اور تجھ کو ہی کفیل بنایا تھا، اور وہ راضی بھی ہو گیا تھا اس بات پر کہ تو گواہ ہے، لہٰذا یہ رقم میں اس طرح سے اس ہیلے کے ساتھ اس تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کو اس تک کے پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑے کے اندر وہ رقم، وہ دینار، 1000 دینار جو تھے، رکھ کر بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اور دوسری طرف دریا کے دوسرے کنارے اس کا دوست وہ اس کے انتظار میں آ کر کھڑا رہتا ہے تاکہ وہ آئے، مگر دور دراز تک کوئی کشتی کا نام نشان نہیں، کشتی تو نہیں آئی کوئی، اگر آیا تو وہی لکڑا آیا، وہی لکڑے پر اس کی نظر پڑی تو وہ اسے اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ چلو یہ جلانے کے کام آ جائے گا، لکڑا جلانے کے کام آ جائے گا۔ وہ اٹھا کر اپنے گھر پر تو لایا، گھر پر لا کر جب اس کو چیرا تو دیکھتا ہے کہ 1000 دینار ہے اور ساتھ ہی میں ایک خط بھی ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہاں پر وہ شخص باوجود اس کے کہ وہ 1000 دینار اس لکڑے کے اندر ڈال کر بہا دیا تھا دریا میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امانت اس کو پہنچا دے، اس کے باوجود وہ کشتی کے انتظار میں رہا۔ روزانہ ساحل دریا آ کر دیکھتا کوئی کشتی ہے یا نہیں، جب اسے کشتی مل گئی تو 1000 اور دینار اپنے ساتھ لیا اور اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں وقت ہی پر آ رہا تھا مگر کشتی کا انتظام نہیں ہوا، میں نے یہ ہیلا کیا کہ لکڑے کے اندر 1000 دینار جو ہے تمہیں دے دیا، کیا تم تک وہ پہنچ گئے؟ تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیر و عافیت مجھ تک وہ پہنچا دیے۔ تو دیکھیں آپ کہ پہلے کے وہ لوگ تھے، ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اگر کسی سے قرض لے بھی لیتے تھے تو وقت پر یا وقت سے پہلے ہی وہ واپس لوٹانے کا وہ جذبہ رکھتے تھے، مگر آج تو اس کے برخلاف معلوم ہوتا ہے، قرض دینے والا تو دیا اور لینے والا لے کر اس کو بھول گیا۔ تو یہ گناہ ہے کہ آدمی قرض لیتے وقت ہی اس کا دینے کا ارادہ نہ رکھے، یہ کتنی بے قبیح عادت ہے۔ بندے کو تو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا اپنے سے زیادہ خیال رکھے، اگر اس کی تکلیف دیکھے تو وہ اس کی تکلیف دور کر دے اپنی طاقت و قوت سے، مگر یہ بڑی ہماری جو ہے وہ کہیں کہ ہمارے معاشرے کے جو برے حالات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے لوگوں کو دین کی وہ باتیں بتاتے ہیں اور اپنے عمل کے ذریعے ان کے دل میں دین کی باتیں اتار دیتے ہیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صبر کا کیا کہنا، آدمی کے لیے صبر بہت عظیم نعمت ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ بہتر بنا لے اور اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کر لے، گناہوں سے بچ جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرنا سیکھے، کہ جب وہ صبر کرنا سیکھے گا تو جب وہ پریشانی کے عالم میں ہوگا تب بھی صبر کرے گا، جب نفسانی خواہشات اسے ستا رہی ہوں گی تب بھی صبر کام آئے گا۔ تو یہ صبر وہ چیز ہے کہ اگر انسان صبر کی صفت کو اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو بڑی فضیلت ہے صبر کی۔
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جن لوگوں نے سامنا کیا اور یزیدیوں کا جنہوں نے ساتھ دیا، ان میں سے ایک شخص مختار ثقفی کے دور میں بھاگا پھر رہا تھا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، مگر جب کوئی جگہ دکھی نہیں تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی میں گھس گیا، گھر ہی میں پناہ لے لی، اور پھر 3 دن تک رہا حضرت امام علی مقام نے، 3 دن تک اس کی خوب اچھی طرح سے مہمان نوازی کی۔ جب 3 دن کے بعد اسے جو خطرہ لاحق تھا وہ دور ہونے لگا اور اسے ایسا لگا کہ اب میں یہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے جا سکتا ہوں، تو وہ واپس ہونے کا ارادہ کیا، تو امام عالی مقام سے پوچھتا ہے کہ حضور کیا آپ مجھے پہچانا نہیں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، ورنہ آپ کا یہ سلوک نہیں ہوتا، آپ کا یہ میرے ساتھ برتاؤ نہیں ہوتا، آپ کی یہ مہمان نوازی نہیں ہوتی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ خوب جانا، تو وہی شخص ہے جس نے یہ کس نے کہا تھا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختار ثقفی کا جب دور آیا تھا تو اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ جن لوگوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یزیدیوں کا ساتھ دیا تھا، ایک ایک کو چن کر جو ہے وہ میں اس دنیا سے نیست و نابود کر دوں گا۔ تو ایک وحشت سی چھا گئی تھی، جو امام علی مقام کے خلاف اٹھے تھے سارے لوگ چھپ چھپا کر جا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، تو انہی میں سے وہ شخص تھا کہ جو حضرت امام زین العابدین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لی تھی۔ تو جاتے وقت پوچھتا ہے حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ فرماتے ہیں امام زین العابدین کہ میں تجھے خوب پہچانتا ہوں، مگر تو نے جو میرے والد کے ساتھ کیا تھا وہ تیرا کردار تھا، اور میں نے جو کیا وہ میرا کردار ہے۔ تو یہ صبر ہوتا ہے کہ اللہ والے صبر کی صرف تبلیغ ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ صبر کو عملی جامہ پہنا کر جو ہے لوگوں کو دکھا دیتے کہ صبر اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ پینے والوں اور معاف کرنے والوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ستائش فرمائی ہے، ان کی خوبی بیان فرمائی ہے، کس کی؟ جو غصے کو پی لیتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَاعْفُ عَمْ مَنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہے کہ جسے دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے قسم کا شخص وہ ہے کہ جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے ختم ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ برا شخص وہ ہے جس کو جلدی غصہ آئے اور دیر تک کے رہے، اور اچھا وہ شخص ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر آدمی اپنے آپ کو غصے سے روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، اور جب اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے گا تو ضرور اس پر غصہ سوار ہوگا دیر سے، اور جب سوار ہو بھی جائے گا تو جلد ہی غصہ جو ہے ختم ہو جائے۔ ایک راہب شیطان لعین سے پوچھا کہ اے شیطان، اے ابلیس لعین، ذرا یہ بتا دے کہ ابن آدم سے تو کب خوش ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا
کہ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اور ان بزرگوں نے یہ بھی، وہ راہب نے یہ بھی پوچھا کہ ابن آدم کی وہ برائی بتا دے، ان برائیوں کو گنا دے کہ جس سے تجھے فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ غصہ ہے، کہ جب آدمی غصے میں ہو جاتا ہے تو میں اس کو اس طرح الٹ پلٹ کرتا ہوں جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، اللہ والی جو ہوتے ہیں، وہ جب حالت غصہ میں بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کی حالت غصہ جو ہوتا ہے، غضب کی جو حالت ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ غصہ بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اور یہی تو اسلام کی تعلیم ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے پیش نظر رکھے، یہاں تک کہ دوستی بھی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی کرے تو اللہ کے لیے۔ ارے دشمنی اس سے ہوتی ہے جو ہمارے خلاف کوئی کام انجام دے دے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی کام کر دے، ہمارے گھر والوں میں سے کسی ایک کے ساتھ برا سلوک کرے، ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، تو اس سے آدمی بھڑک جاتا ہے، اس سے غصہ ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیم کیا ہے کہ اگر غصہ بھی ہو تو اللہ کے لیے، اور دوستی بھی کرے تو اللہ کے لیے۔ کیا مطلب؟ ارے دوستی تو ہو جاتی ہے جس سے آدمی مانوس ہوتا ہے، اس کی طرف جو ہے دل کھینچا جاتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دوستی بھی کرو تو اس دوستی کرنے میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، کوئی ایسی بات رکاوٹ نہ بن جائے جو تمہیں جو ہے شریعت سے پھیر رہی ہے، اور جس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فقد استکمل الایمان، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ من اعطى للہ ومنع للہ وابغض للہ واحب للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کے لیے کسی کو دینے سے کچھ روک دیا اپنا ہاتھ، اللہ کے لیے دوستی کیا، اللہ کے لیے دشمنی کیا، فقد استکمل الایمان، فقد استکمل الایمان یا فقد استکمل ایمانہ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غصہ جو ہوتا ہے وہ تو آدمی کے اندر ایک وہ وصف ہے جو پیدا ہو جاتا ہے جب اس کے ضمیر کے خلاف، مزاج کے خلاف کوئی کام دیکھتا ہے، وہ چڑ جاتا ہے تو غصہ ہو جاتا ہے۔ مگر اولیاء کرام کو غصہ بھی اگر آتا ہے تو اللہ کے لیے آتا ہے، غصہ ہوتے ہیں اللہ کے لیے، کسی کو معاف کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ ملک شام کا سفر کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس لیے کہ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت سنی تھی حضرت ابو درداء سے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ حضرت ابو درداء نے فرمایا تھا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب ہمراہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کو اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی تھی۔ وہ کون؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ جب ملک شام کا سفر کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ تم نے کیا تحفہ میرے لیے، تم نے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تحفہ تو کوئی نہیں لایا ہے، ہم نے اپنے ساتھ آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں لایا ہے۔
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے ملک شام سے وہ ضرور میرے لیے تحفہ لاتا ہے، اور حضرت ابو درداء وہ میرے لیے تحفہ بھیجتے ہیں، اللہ کا خوف کرو اور تحفہ پہنچا دو۔ اب یہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے کوئی تحفہ نہیں لایا ہے، اور کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو اگر کچھ مال کی ضرورت ہے تو ہم سے کہیے، ہم آپ کو کچھ مال دے دیتے ہیں، کچھ رقم اور دولت کی ضرورت ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، مگر آپ ہم پر تہمت نہ لگائیں اور یہ نہ کہیں کہ آپ کا تحفہ ہم کو دیا گیا تھا پہنچانے کے لیے، ہمیں کوئی تحفہ نہیں دیا گیا ہے۔ صرف اور صرف اتنا ہوا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی سے ملاقات کرنا تو ان کو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو وہ کہتے ہیں یہی تو بات ہے، جس تحفے کا میں مطالبہ کر رہا ہوں وہ یہی تو ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا تحفہ کون سا ہو سکتا ہے کہ سلام ہے جو اللہ کی جانب سے برکت کی دعا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بزرگ صفت ایک اللہ کے ولی غالباً حضرت عتبہ ہیں کہ ان کے صاحبزادے کو ایک سردار کے بیٹے نے ایک تھپڑ مار دیا۔ اس کی شکایت انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، ہو سکتا ہے کہ وہ قاضی ہوں وہاں کے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، اور اس کے جو رشتہ دار جو بصرہ کے سردار مانے جاتے تھے ان کو بھی اپنے پاس بلایا، اور حضرت قتادہ کے بیٹے سے کہا، فرمایا کہ اس سے جو ہے انتقام لے لے، اس سے انتقام لے لے، یعنی یہ تھپڑ مارا ہے تو تو بھی اس کو تھپڑ رسید کر دے۔ اب وہ ایک سردار کا بیٹا ہے، ایک معزز گھرانے کا گھر سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور تھپڑ مارنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اس کا والد کہتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا، اور پھر کہتا ہے کہ میں اس وقت بھی معاف کر سکتا تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف شکایت پہنچی بھی نہیں تھی، مگر میں نے اس وقت کا انتظار کیا کہ یہ وقت آ جائے کہ جب ہم بدلہ لینے پر قادر ہو جائیں، اور صبر تو یہی ہے، معاف کرنا تو یہی ہے کہ بندہ قادر بھی ہو تب تو معاف کرے گا۔ چلتا پھرتا ایک جو ہے اپاہج یا کوئی غریب گزر رہا ہو، آپ اس کو ایک تماچا رسید کر دیں تو کیا اس کی یہ ہمت ہے کہ وہ آپ کو پلٹ کر جو ہے آپ پر وار کرے اور آپ کو مار دے؟ نہیں، غریب ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو غریب محسوس کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس کو کیسے مار سکتا ہوں، یہ تو بڑے گھر کا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ بھی جو ہے اس کے لیول کا ہوتا، وہ بھی اس کا ہم پلہ ہوتا تو اسے جھگڑ لیتا، ہاتھا پائی ہو جاتی، مگر اس پر قادر نہیں ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے، مار سکتا ہے مگر مار سکنے کے باوجود وہ اس پر قادر نہیں ہے۔ تو آدمی جب پوری طرح سے قدرت رکھتا ہو کہ انتقام لے لے، ایسی صورت میں اگر معاف کر دیا جائے تو یہ اصل میں معاف کرنا ہے۔ اور اگر کوئی غریب فقیر کسی شخص کا تماچا کھا کر وہ کہ یہ کہے کہ میں اس کو معاف کر دیا، تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ معاف کر دیا، بھلا یہ کبھی اس کا مقابلہ کر بھی سکتا ہے؟ تو بتانا مقصود یہ ہے
کہ جب آدمی قادر ہو پوری طرح سے انتقام لینے پر، بدلہ لینے پر، اس کے باوجود معاف کر دے، یہ اصل معاف کرنا ہے، جس کی ستائش آئی ہے، جس کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو احکامات قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کو عملی جامہ پہنا کر لوگوں کو سکھا دیتے ہیں کہ صبر ہے تو اس طرح سے صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے لوگوں تو اس طرح سے معاف کرنا ہے، لوگوں سے اگر تمہارے معاملات میں کچھ خلش پیدا ہو جائے تو اس طرح سے صلح کرنا ہے، اور اس طرح سے جو ہے معاملات کو حل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اولیاء کرام کی بات چلی تھی کہ اولیاء کرام وہ ذوات عالیہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی بڑائی بیان فرمائے قرآن مقدس میں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ولی سے قریب ہو جائے، اس سے کہہ دو کہ اللہ کے ولی کے قریب ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کے ولی کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جایا کرتا ہے۔ ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، گو نشیند در حضور اولیاء۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، اس سے یہ کہہ دو کہ وہ اللہ کے ولی سے قریب ہو جائے، کہ جو اللہ کے ولی سے قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آدمی فرائض اور واجبات سے تو کوئی تعلق نہ رکھے، واجبات فرائض کی ادائیگی نہ کرے اور مزار پر جا کر بیٹھا رہے، یہ بھی نہیں۔ جو فرائض آدمی کے ذمہ ہے، جو واجبات ہیں، وہ تو ہے ہی، کسی طرح سے اسے دستبردار آدمی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر لے، اللہ کے ولی سے قریب ہو جائے، تو یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس مقرب بندے سے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو بھی اپنے بارگاہ کا مقرب بنا لے، اس سے بھی راضی ہو جائے، اس کے بھی جو گناہ معاف کر دے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی سے قریب ہوا۔ اور اسی لیے ہم اولیاء اللہ کے مزارت پر بھی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کے مزار پر جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہی کہتے ہیں، یہ انہی کی بولی ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کی جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ یہ انہی کا شیوا، انہی کا طریقہ ہے۔ اولیاء کرام مدد کرتے ہیں، اپنے بارگاہ میں آنے والوں کی ان کی بارگاہ میں آنے والوں کی درخواست اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں ان کی مرادیں پوری فرما دے۔ مگر یہاں پر یہ بھی جاننا ضروری ہے، یہ بھی عقیدہ ضروری ہے کہ اللہ کے ولی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی مدد نہیں کرتے، اللہ کی اجازت سے مدد کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے کیا حالات ہیں، آج مسلمانوں کے کیسے بگڑے ہوئے حالات ہیں، تو کیا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جا کر انہیں منا لیں؟ ہم پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہے وہ یہ کہ ہم شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، جہاں تک کہ ہو سکے پابندی کریں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ ہم 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، اور فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، نہیں کھلے گی آنکھ۔ فجر میں آنکھ کب کھلے گی، نیند سے بیدار کب ہوگا آدمی؟ جب اس کی کوشش کرے تب۔ مجھ سے کسی نے بہت پہلے یہ پوچھا تھا کہ نماز پڑھنے کی طرف جو ہے ہم مائل ہو جائیں، نماز کے عادی ہو جائیں، پابند ہو جائیں، لیکن ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھتے نہیں، کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا اس کے لیے تو سب سے پہلی ہے کوشش۔ جب تک کہ آدمی کوشش نہیں کرے گا تب تک مسجد جانے کا ارادہ کیسے ہوگا؟
اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب طبیعت خراب ہوتی ہے، رات بھر جو ہے وہ آدمی مچلتا رہتا ہے اور بیماری یا مرض پکڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ رات میں بیدار رہ کر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اور توفیق ہو تو جماعت میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ جب کبھی کوئی گھومنے کے لیے گیا، رات کو دیر ہو گئی تو آئے دیر سے، جب پوچھا جائے کہ بھائی آج الحمدللہ تم نے نماز ادا کی تو جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، روزانہ اسی طرح سے کوشش کیا کرو، تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ آج تو اس لیے آ گئے کہ ہم کو گھوم کے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ خیر، ہم اہل سنت و جماعت ہیں جو اولیاء کرام سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، اور عقیدت و محبت رکھنے کی ایک مثال اس طرح سے بھی پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سے مجالس خیر کا ذکر کرتے ہیں، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھ کر ان کا مطالعہ کر کے ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں پر فوقیت رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے بعد تابعین، بلکہ تابعین میں جو کبار تابعین ہیں، ان کبار تابعین کے بعد جن کا درجہ ہے ولایت میں، فضیلت میں، وہ ذات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا ہے جو ہر ولی کو نہیں ملتا، بلکہ یہ وہ مقام ہے کہ حضرت خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، ان کے بعد یہ سلسلہ ان 12 امام تک کے پہنچا غوثیت کبریٰ کا، اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کا مقام حضور غوث اعظم کو حاصل ہوا۔ پھر حضرت امام مہدی تک کے درمیان جتنے بھی اولیاء کرام آئیں گے ان میں سے کسی کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب وہ غوثیت کبریٰ کا مقام اگر منتقل ہوگا تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتقل ہوگا۔ اولیاء کرام کے اندر بہت سے درجات ہیں، ان درجات کے نام بھی کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں سے ایک ہے مجذوب، اور مجذوب کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی حالت میں نہیں رہتا، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس مقام پر ہے، اللہ کی یاد میں اس کی عقل محو ہو جاتی، تو پھر اسے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہتی۔ جب اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہے گی تو بیٹھے گا بھی تو ایسی جگہ پر بیٹھے گا کہ اس کو خود کو پتہ نہ ہوگا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کون سا وقت ہے اس کو پتہ نہیں، تو ایسے پر سے قلم اٹھ جاتا ہے۔ مگر ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہمارے لیے یہ فتویٰ ہے کہ مجذوب کے قریب ہم نہ جائیں، اور ہوتا ہے اس کے برعکس ہے، لوگ جاتے ہیں ایسوں کے پاس۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی جو جذب کی کیفیت میں ہے، جو مجذوب ہے، اگر وہ تمہارے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو تمہارے لیے خیر کا باعث نہیں بلکہ شر کا باعث ہو تو تمہارے لیے شر ہی شر ہے، لہذا خیریت اسی میں ہے کہ جو اس طرح کے ہوں ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں کہ جو کسی مزار کے اوپر ننگا اور جو ہے وہ بری حالت میں ملے، غلاظت میں ڈوبا ہوا، اسے ہم اللہ کا ولی سمجھ لیں، ایسا بھی نہیں۔ اور جو ایسا کرتے ہیں ہم پر یہ ضروری ہے اور ذمہ داری ہماری کہ ایسوں کا بائیکاٹ کریں، اور ایسے جو ننگے ادھر ادھر سے پھرتے ہیں ایسوں کو اس جگہ سے بے دخل کریں اور ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئیں جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، بستی نہ ہو۔ اور یہ کتنی جو ہے وہ شنیع اور قبیح بات ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ پھر رہے ہیں گلیوں میں، مگر لوگ دیکھ رہے ہیں، مسلمان آباد ہیں، مگر کوئی توجہ نہیں، کوئی ایسا نہیں جو اس کو الگ جا کر کہیں چھوڑا ہے، معاذ اللہ۔ تو ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اولیاء کرام کے تعلق سے مختلف نظریات رکھتے ہیں، اور یہ کون ہوتے ہیں زیادہ تر جو دین سے قریب نہیں ہوتے،
سجدہ کرتے ہیں جا کر، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ آدمی ہونٹ سے بھی بوسا نہ کرے چوکھٹ پر. بہتر یہ ہے کہ آدمی جائے کسی مزار پر تو احترام کے ساتھ جیسے جائے ویسے ہی واپس الٹے پاؤں لوٹ آئے. یہ بہتر طریقہ بتایا گیا ہے. مگر وہابیوں کے درمیان سنی کے تعلق سے کیا مشہور کیا گیا ہے؟ یہ کہ یہ لوگ جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. تو یہاں پر شرک کرنا جو ہے وہ اس وقت تک کہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ عبادت کی نیت سے سجدہ نہ کرے. لوگ وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے کہ جو جہالت رکھتے ہیں وہ وہاں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، مگر مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ معبود نہیں سمجھتے، وہ خدا نہیں سمجھتے، وہ عبادت کا سجدہ نہیں کرتے، وہ احتراماً سجدہ کرتے ہیں، وہ تعظیم کا سجدہ کرتے ہیں. تو یہ حرام تو ہوتا ہے، شرک نہیں ہوتا. یہ جو شرک کی رٹ لگانے والے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ شرک کی تعریف پڑھیں کہ شرک کسے کہتے ہیں، کب شرک ہوتا ہے کب شرک نہیں ہوتا. المختصر یہ کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم جائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کی بارگاہ میں جانا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ضرور ہے، یہ اسلام میں پسندیدہ ضرور ہے، یہ ضرور اللہ کے ولی ہیں، ان سے قرب حاصل ہو. ان کے قرب کے وسیلے سے، ان کے قرب کی وجہ سے اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کے مزار پر جا کے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا. مگر یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر کوئی مزار پر نہ جائے تو وہابی ہے، ایسا بھی نہیں. جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ وہابی وہ ہے جو مزار پر نہیں جاتا، یا وہابی وہ ہے جو فاتحہ نہیں کرتا. وہابیت کا تعلق عقیدے سے ہے. اگر کوئی شخص زندگی بھر فاتحہ نہ کرے یا زندگی پر کسی بزرگ کے مزار پر نہ جائے تو وہ کبھی وہابی نہیں ہوگا. وہابیت کا تعلق اس سے ہے، عقیدے سے. عقیدہ ایسا ہے جو ضروریات اسلام میں سے کسی ایک کے بھی خلاف ہے تو بندہ جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کسی اللہ کے بزرگ اور ولی کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے تو وہ گمراہ بددین ہو جاتا ہے. اور اگر کسی صحابی کی بارگاہ میں گمراہی والا عقیدہ رکھتا ہے، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ گمراہ اور ایسا بد مذہب ہے کہ وہ بد مذہبی اسے کفر تک پہنچا سکتی ہے. لہٰذا ہم نے آج یہ اپنے طور پر جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے چند کلمات پیش کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور کہنے سننے میں جو بھی غلطی سرزد ہوئی اسے معاف فرمائے، اسلام اور سنیت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.